الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں ایمانیات کے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا پہلا باب ہے۔ اس میں ختم نبوت زیر بحث ہے۔ میں نے پچھلی دو نشستوں میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ نبوت کی تاریخ کیا ہے، نبوت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اسکیم کیا ہے، اس کے پہلے مرحلے میں کیا طریقہ اختیار کیا گیا، دوسرے مرحلے میں کیا طریقہ اختیار کیا گیا۔ اس باب میں قرآن مجید کے نصوص بھی بیان کر دیے گئے تھے، یعنی اس طریقے کو خود اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ پہلے مرحلے میں انفرادی طور پر لوگوں کو نبوت دی گئی، اس میں سیدنا آدم کا حوالہ دیا، سیدنا نوح کا حوالہ دیا۔ دوسرے مرحلے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کا انتخاب کر لیا گیا۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ذریت ابراہیمی میں ہوئی ہے۔ سیدنا ابراہیم کے بارے میں یہ اعلان کیا گیا قرآن مجید میں کہ اب مذہبی پیشوائی کا منصب قیامت تک انہی کو حاصل ہے، یعنی وہ امام الناس ہیں۔ ان کی حیثیت ہے کہ وہ دنیا بھر میں اب مذہب، اسلام، اللہ کا دین، اللہ کی وحی، اس میں ایک رہنما کی جگہ پر کھڑے ہیں۔ یہ ان کی ذریت ہے جس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، انہی کی ذریت ہے جس میں سیدنا مسیح علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اور انہی کی ذریت ہے کہ جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی اس اسکیم کا اعلان کر دیا گیا، اور یہ قرآن مجید کے صفحات میں ثبت ہو گئی۔ اس وجہ سے اس پہلو سے بھی نبوت کا خاتمہ ہو گیا کہ اب اس سے باہر نبوت نہیں آ سکتی۔ یعنی ایک چیز تو یہ ہے نا کہ یہ ختم ہوئی، تو اس کے پیچھے استدلال کیا ہے، کیوں ختم ہو گئی، وہ میں دو نشستوں میں واضح کر چکا ہوں۔ یعنی اس کی ریزننگ کیا ہے، نبوت کے سلسلے میں یہ مراحل کیوں آئے، اور پھر ایک خاص مرحلے پر اس کے خاتمے کا اعلان کیوں کیا گیا۔ تو یہ جو خاتمے کا اعلان ہے یہ اس طرح ہو رہا ہے، یعنی پہلے مرحلے میں یہ بتا دیا گیا کہ اب دنیا کے لیے مذہبی امامت کا منصب ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہو گیا ہے۔ یہ بتانے کا مطلب کیا ہے، یعنی اب ذریت ابراہیم ہے کہ جس میں نبوت رہے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہے، یعنی پھر اس کے بعد کی تاریخ میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے جن کی اولاد کی ایک شاخ کا انتخاب کر کے انہی میں نبی بھیجے جا رہے ہیں۔ پھر جب آخری نبوت کے لیے محمد الرسول اللہ کی بعثت کا موقع آیا تو وہ بھی بنی اسماعیل میں آئے۔ تو ایک جانب اس کو ملحوظ رکھیے کہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ سیدنا ابراہیم اب امام ہے، تو کس چیز کے امام ہے، یعنی نبوت کا جو سلسلہ قائم کیا گیا تھا اس کو اب ان کی ذریت میں خاص کر کے گویا ان کو ایک عالمی مذہبی پیشوا کی حیثیت دے دی گئی، ان کی طرف سب لوگ دیکھیں گے۔ اسی لیے یہ اصطلاح عام ہوئی کہ یہ ابراہیمی مذاہب ہے۔ تو اس سے باہر تو کسی نبوت کا کوئی سوال ہی قیامت تک کے لیے ختم ہو گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت یہ بیت اللہ کو آباد کیا، اس کی تعمیر نو کی، تو اس میں آپ قرآن میں دیکھیے جو دعا کی وہ یہ تھی کہ ایک امت مسلمہ اٹھائی جائے اور پھر ان کے اندر ایک رسول کی بعثت ہو، ایک رسول کی بعثت ہو۔ یعنی سیدنا ابراہیم کی بھی دعا کا ہدف کیا ہے، ایک امت مسلمہ کی تاسیس اور ایک رسول کی بعثت۔
یہ رسول ہے کہ جس کو چونکہ بنی اسماعیل میں سے آنا تھا تو اب اس کی پیشین گوئی بھی بنی اسرائیل کے ہونی شروع ہو گئی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ تورات میں، جو اب کتاب استثناء کی صورت میں بائبل کے مجموعے میں ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام آخر میں عہد لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب تمہارے بھائیوں میں سے میرے مانند ایک نبی بھیجا جائے گا تو تم اس کی پیروی کرو گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں اپنے نام سے اپنا کلام ڈالے گا، یعنی قرآن مجید کی بھی، اور اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بھی پیشین گوئی کی گئی۔ پھر یہی پیشین گوئی ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کے صحائف میں اپنا سفر کر رہی ہے، اور بار بار کہا جا رہا ہے، یہاں تک کہ مسیح علیہ السلام کی بعثت کے موقع کے اوپر بھی وہ نبی یا ان نبی کے الفاظ سے یہی پیشین گوئی کی جا رہی ہے۔ سیدنا یحییٰ بھی سیدنا مسیح علیہ السلام سے پہلے جب یہ پیشین گوئی کر رہے ہیں تو اسی کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، اور پھر سیدنا مسیح علیہ السلام کا تو قرآن مجید بھی بتاتا ہے اور انجیل سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعثت کا مقصد ہی یہ تھا کہ ایک طرف وہ بنی اسرائیل پر اللہ کی حجت پوری کر دیں، اور دوسری جانب مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، یعنی ایک رسول کی بشارت دیں جس کا نام وہ کہیں گے کہ میرے بعد آئے گا اور احمد ہوگا۔ یہ احمد کے نام سے باقاعدہ تعین کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشین گوئی کی گئی۔ تو اس طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی کی حیثیت سے بعثت ہوئی۔ اس سے چند چیزیں بالکل واضح ہو گئیں۔ ایک یہ کہ پیغمبری کا یہ جو پورا سلسلہ تھا، اس کو بہرحال قیامت تک اولاد ابراہیمی میں رہنا تھا، اس لیے کہ اس کے بعد کسی مزید اسکیم کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ دوسرے مرحلے میں اختیار کیا اسی پر خاتمہ ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے سے۔ دوسرے یہ کہ جو پیشین گوئی کی گئی وہ پیشین گوئی تعین کے ساتھ وہ نبی، آنے والا نبی، تمہارے بھائیوں میں سے میرے مانند ایک نبی، اس اسلوب میں کی گئی۔ سیدنا مسیح علیہ السلام جن کی طرف سے آخری حجت پوری ہوئی بنی اسرائیل پر، وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد ہو کر آئے۔ تو اس اہتمام کے ساتھ آخری پیغمبر کے لیے فضا ہموار کی گئی، اور قرآن مجید نے یہ کہا کہ صورتحال یہ تھی کہ علماء بنی اسرائیل میں سے ایک ایک قرآن کو پہچانتا تھا۔ اولم یکن لہم آیۃ یعلمہ علماء بنی اسرائیل یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی قرآن نازل ہوگا، وہ پیغمبر کے منہ سے نکلے گا، وہ اللہ کے نام پر پیش کیا جائے گا، یہ سب کچھ ایک اسٹیبلش مذہبی روایت کے طور پر پس منظر میں کھڑا ہوا۔ اتنا غیر معمولی اہتمام کر کے اس پوری اسکیم کو پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا، اور تب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ جب یہ بعثت ہو گئی تو آپ یہ دیکھیے کہ اس میں پھر کیا کیا گیا، یعنی یہ بعثت ہوئی تو آپ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ دیکھیں گے کہ وہ جو امت مسلمہ ہے، یعنی وہ بنی اسماعیل، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کی وہ شاخ جو اسماعیل علیہ السلام سے چلی، اب یہ کہا گیا کہ جس طرح اس سے پہلے بنی اسرائیل کو شہادت کا منصب دیا گیا تھا کہ وہ پیغمبروں کے دین کی گواہی دیں، یہی منصب اب تمہیں دیا گیا ہے، یعنی اب تم اس دعوت کے نقیب بن کر دنیا میں کھڑے ہو گئے۔ تو بنی اسماعیل سے اس کا عہد بھی لیا گیا، اس کے بارے میں انہیں تاریخ بھی سنائی گئی، اور پھر ان سے کہا گیا کہ اب قیامت تک یہ ذمہ داری تم پوری کرو گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ سورہ بقرہ میں، سورہ حج کے آخر میں بالکل اسی طریقے سے یہ پوری تاریخ ان کے سامنے رکھی گئی ہے۔ ان سے کہا گیا کہ جاہدوا فی اللہ حق کا جہاد، بنی اسماعیل کے لوگوں تمہیں اب اس راہ میں یہ جد و جہد کرنی ہے۔ کیا جد و جہد؟ اللہ کا سچا دین لوگوں تک پہنچانے کی جد و جہد، یہ تمہیں کرنی ہے۔ تمہارا نام مسلمان رہے گا، یہ تمہارے باپ کا رکھا ہوا نام ہے، ملت ابیکم ابراہیم ہو سمکم المسلمین من قبل و فی ھذا،
یعنی اس سے پہلے بھی یہ نام انہی کا رکھا ہوا تھا، اور اس نئی بعثت کے بعد بھی تمہارا یہی نام جاری رہے گا۔ تمہیں کرنا کیا ہے؟ یہ اللہ کا آخری رسول تم پر دین کی گواہی دے گا، اور لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اب باقی دنیا پر تمہیں دین کی گواہی دینی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی اس اسکیم ہی سے واضح کرنا شروع کر دیا کہ اب کسی نبوت کا کوئی امکان نہیں۔ یعنی پہلے مرحلے میں نبوت ذریت ابراہیم کے لیے خاص ہے، ابراہیم اب قیامت تک کے لیے مذہب کے پیشوا ہیں، امام ہیں پوری دنیا میں، انہی کی ذریت میں پہلے بھی پیغمبر آئے، آخری پیغمبر کی بعثت بھی انہی میں ہوئی، انہی کی دعا ہے جو رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں پوری ہوئی۔ سیدنا مسیح علیہ السلام جو انہی کی ذریت میں سے بنی اسرائیل پر حجت تمام کر رہے ہیں، وہ آخری پیغمبر کی بشارت بھی دے رہے ہیں۔ ہوئی پہلو آمنہ سے ہویدا، دعائے مسیح خلیل و نوید مسیحا۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے، یہ گویا انگلی اٹھا کر بتا رہی ہے کہ اب معاملہ ختم ہو رہا ہے۔ ساری کی ساری توجہات کا ارتکاز کس پر ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور جب آپ کی بعثت ہو گئی تو آگے کا پروگرام بھی بتا دیا گیا کہ آگے اب کسی پیغمبر نے آ کے دعوت نہیں دینی، آگے اب نبوت کا کوئی اور مرحلہ شروع نہیں ہونا، بلکہ یہ پیغمبر یعنی آخری پیغمبر یہ تم پر خدا کے دین کی گواہی دیں گے، یعنی اللہ کا آخری رسول تم پر شہادت دے گا، اور تم اب باقی دنیا کے لیے گواہ بن کے اٹھو گے۔ اسی اسلوب میں یہ لفظ اختیار کیا گیا کہ تم ایک امت وسط ہو، جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ امت وسط یعنی گویا رسولوں کی ساری دعوت پیچھے ہو گئی، اللہ کا آخری پیغمبر آ گیا، آگے ساری قیامت تک دنیا ہے، درمیان میں تم کھڑے ہو۔ تو بنی اسماعیل ہیں جن کو گویا قیامت تک کے لیے اس منصب پر کھڑا کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ اسکیم بھی گویا یہ بتا رہی ہے کہ اب معاملہ ختم ہوا، کوئی اور مرحلہ نبوت کا نہیں آنا۔ پیغمبروں کی پیشین گوئیاں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا مکے میں آباد کرنا، بیت اللہ کو توحید کا مرکز قرار دینا، ان کی نسل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، سیدنا مسیح علیہ السلام کی آخری پیشین گوئی، اپنے آپ کو اس جگہ پر کھڑا کرنا کہ میں تو اصل میں خدا کی اس بادشاہی کی بشارت دینے آیا ہوں جو اب قیامت تک کے لیے قائم ہونے والی ہے۔ اور پھر اس کے بعد بنی اسماعیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان کہ اب تم ایک امت وسط ہو، اب انسانوں کے اور خدا کے پیغمبروں کے درمیان تم کھڑے ہو اور کوئی آ کر کھڑا نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ جس چیز کو واضح کر رہا تھا وہ یہی چیز تھی کہ یہ آخری نبوت ہے۔ چنانچہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو صحابہ کرام کو ایک لمحے کے لیے بھی کبھی یہ خیال نہیں ہوا کہ اب یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ مسلمان امت نے بھی اس کو ایک اسٹیبلش ٹریڈیشن کے طور پر آگے منتقل کیا، اور اس وقت بھی اسی حیثیت سے اس کو لیا۔ گویا ساری کی ساری مذہبیت اور مذہبی روایت اور خدا کے الہام کا ارتکاز جس شخصیت پر تھا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی، اور آپ کے بعد گویا وہ امت وسط یعنی وہ بنی اسماعیل یا ذریت ابراہیم جس کو اب توحید کے اس مرکز کو آباد بھی رکھنا ہے اور قیامت تک اللہ کے دین کی گواہی بھی دینی ہے۔ تو یہ میں نے اس پس منظر کی طرف اشارہ کیا کہ جو اس کا بھی محتاج نہیں تھا کہ کوئی باقاعدہ اعلان کیا جائے، گویا ہر چیز انگلی اٹھا کے بتا رہی تھی کہ خدا کی نبوت کے معاملے میں اسکیم کیا ہے، اور اب یہ شخصی نبوت ختم ہو رہی ہے، یعنی اس کے بعد اب کوئی نہیں آئے گا۔ یہ وہ پس منظر ہے جس میں اب آگے کی چند سطریں آپ سنیں گے۔ اس کو ابتدا سے میں پڑھ رہا ہوں۔ نبی ہر قوم میں اور صدیوں تک آتے رہے ہیں، ان کی بعثت کا مقصد لوگوں کی ہدایت اور اتمام حجت کا اہتمام تھا۔ یہ تمام چیزیں بہت وضاحت سے پیچھے بیان ہو چکی ہیں۔ یہ مقصد جب قرآن کی حفاظت اور خدا کی دینونت کے ظہور سے عالمی سطح پر پورا ہو گیا تو یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے۔ یعنی یہ وہ بات ہے جس کی وضاحت میں نے
بہت تفصیل کے ساتھ کی تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ نبوت کیوں ختم کی گئی تھی، یعنی اس کے پیچھے استدلال کیا ہے، ایک سلسلہ جو شروع کیا گیا تھا وہ خاتمے کو کیوں پہنچا۔ اس کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، یعنی یہ جو نبوت کا سلسلہ ہے، یہاں تک کہ ذریت ابراہیم کی ایک شاخ بنی اسماعیل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور قرآن نے اعلان کر دیا کہ آپ آخری نبی ہیں۔ یعنی یہ سارا پس منظر بھی موجود تھا، یہ جتنا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، نئی نبوت کی اسکیم یہی بتا رہی تھی، سیدنا ابراہیم کی امامت کا اعلان یہی بتا رہا تھا، بنی اسماعیل میں آخری نبوت اسی جانب اشارہ کر رہی تھی، ایک امت مسلمہ کی تاسیس میں یہی حقیقت مضمر تھی۔ یہ اعلان قرآن مجید میں کہ اب یہ ذریت ابراہیم کی اسماعیلی شاخ ہے کہ جس کو امت وسط کا کردار ادا کرنا ہے، یہ سب بتا رہا تھا کہ معاملہ اب کہاں ختم ہو رہا ہے۔ لیکن پھر قرآن نے خود بھی اعلان کر دیا، یعنی اگر یہ تمام چیزیں سمجھنے میں کوئی دقت ہو سکتی تھی تو قرآن نے اعلان کر دیا کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ یہ اعلان کہاں کیا؟ یعنی قرآن مجید میں اس اعلان کی حقیقت میں کوئی ضرورت نہیں تھی، اس وجہ سے یہ کسی ابتدائی موقع پر نہیں ہوا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ باقاعدہ موضوع بنا کر یہ اعلان کیا گیا ہو۔ ایک حقیقت جو نبوت کی پوری تاریخ سے واضح ہے، ایک حقیقت جس کو سب جانتے ہیں، ایک حقیقت جس کی شہادت تمام صحائف دے رہے ہیں، ایک ایسی حقیقت کہ جو گویا پوری کی پوری نبوت کی اسکیم کا لازمی تقاضا ہے، جس سے سب واقف ہیں، اس کے بیان کرنے کا ایک موقع پیدا ہو گیا۔ تو قرآن مجید نے اس وقت اس کو بیان کیا ہے اور اس طرح گویا بتا دیا کہ جو اسکیم تم سمجھ رہے ہو وہی اللہ کی اسکیم ہے، اور اس کے تحت اب یہ بات ہر شخص پر واضح ہونی چاہیے کہ اللہ کے آخری پیغمبر کی حیثیت اس زمین پر صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ یہ بات اگرچہ انبیاء علیہ السلام کی پیشین گوئیوں سے بھی واضح تھی، لیکن قرآن میں اس کے ذکر کا موقع اس وقت پیدا ہوا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو زید رضی اللہ عنہ کی مطلقہ سے شادی کرنے کا حکم دیا۔ یعنی موقع کیسے پیدا ہوا؟ سیدنا زید نے، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز دوست بھی، آپ کے ساتھ محبت کے ایک تعلق میں بھی بندھے ہوئے، آپ کے آزاد کردہ غلام بھی، انہوں نے اپنی اہلیہ سیدہ زینب کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سارے معاملے کا چونکہ ایک بڑا غیر معمولی پس منظر تھا، یعنی ایک آزاد کردہ غلام سے بنی ہاشم کی ایک شریف زادی کی شادی کرائی گئی تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی اصلاح چاہتے تھے، یعنی غلاموں کا مرتبہ بلند ہو، جب انہیں آزاد کر دیا جائے تو ان کے ماضی سے قطع نظر کر کے ان کو وہ حیثیت دی جائے جو اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کو دی جائے۔ تو غلامی کو جس طرح کے اسلام میں ختم کیا گیا، اس کے بارے میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کا ایک پہلو تو یہ تھا کہ اب جنگوں میں لوگوں کو پکڑ کر غلام بنانے کے طریقے پر پابندی لگا دی گئی، اور دوسری جانب جو غلام موجود تھے ان کی آزادی کی تحریک چلائی گئی، لوگوں کو ترغیب دی گئی، فک و رقبہ، گردنیں چھڑاؤ، یہ تعبیر اختیار کر کے لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ غلامی ختم ہونی چاہیے، ان کو آزادی ملنی چاہیے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو آزاد کر دیا تھا، اور اگرچہ آزاد کر دیا تھا لیکن یہ جانتے ہیں آپ کے معاشرتی لحاظ سے جب ایک شخص کا ایک اسٹیٹس طے ہو جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ اسے تبدیل کریں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ یہ تبدیل ہو، چنانچہ اپنی ہی ایک کزن کہیے یا اپنی ایک پھوپھی زاد بہن، اس کی شادی ان کے ساتھ کرائی۔ یہ شادی ہوئی لیکن کامیاب نہیں ہو سکی، یعنی یہ اپنے اس ذہنی تاثر سے نکل نہیں سکے۔ چنانچہ قرآن مجید کے اشارات سے بالکل واضح ہو جاتا ہے جب سورہ احزاب میں ہم اس واقعے کو پڑھتے ہیں کہ یہ مقاربت کے لیے بھی تیار نہیں ہو سکے، یہاں تک کہ
ان کو وہ داغ اپنے سینے پر لینا پڑا کہ اب یہ ان کو چھوڑ دیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے، آپ کی دعوت کے لیے جن خواتین نے خاص طور پر قربانیاں دی ہیں، قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اگر وہ آپ کے خاندان کی خواتین ہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے یا دین کی دعوت کے لیے مشقت اٹھائی ہے یا کسی حادثے سے گزری ہیں، تو ان کی تالیف قلب کے لیے آپ ہی سے تقاضا کیا گیا کہ آپ ان کے ساتھ شادی کریں۔ تو سیدہ زینب کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنا دیا۔ یہ فیصلہ قرآن مجید میں نقل ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ منہ بولے بیٹے بھی سمجھے جاتے تھے، اور عرب میں یہ چیز کسی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے شادی ہو سکتی ہے، یعنی اس کو گویا بہو کے درجے ہی میں رکھا جاتا تھا۔ یہ صورتحال تھی، یعنی ایک پروپیگنڈے کی فضا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں لوگ کیا کیا بات نہیں کریں گے، جس میں آپ کی طبیعت پر بھی یہ اثر تھا کہ مجھے اس آزمائش سے بچا لیا جائے اور یہ ذمہ داری مجھ پر نہ ڈالی جائے۔ تو آپ اگر اس مقام کو سورہ احزاب میں نکال کے پڑھیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ پیغمبر کے اوپر جب کوئی ذمہ داری ڈال دی جائے تو اس کا کام یہی ہے کہ جو کچھ اس کے لیے مقسوم ہے اس کے لحاظ سے اللہ کے حکم کی پیروی کرے۔ پیغمبر کو اصلاح کرنی ہے، اور یہ چونکہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے بارے میں لوگ خاص طرح کے جذبات رکھتے ہیں، تو اگر یہ اصلاح آپ کے ذریعے سے نہ ہوئی تو پھر اب نبوت تو ختم ہو رہی ہے، یہ سلسلہ ہی ہمیشہ کے لیے بند کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ سیاق اور یہ پس منظر ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ اعلان کیا ہے کہ یہ پیغمبر یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتم النبیین ہے، آخری پیغمبر ہے۔ یہ بات اگرچہ انبیاء علیہم السلام کی پیشین گوئیوں سے بھی واضح تھی، لیکن قرآن میں اس کے ذکر کا موقع اس وقت پیدا ہوا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو زید رضی اللہ عنہ کی مطلقہ سے شادی کرنے کا حکم دیا، یعنی شادی کرنے کا حکم دیا۔ اس کے مقابل میں ایک پروپیگنڈے کی فضا پیدا ہوئی، اس موقع پر یہ بتانے کے لیے کہ یہ حکم ہم نے کیوں دیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تقاضا کیوں کیا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس لیے کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ جس اصلاح کی ذمہ داری بھی ان پر ڈالی جائے وہ کر ڈالیں، اور اس لیے دیا ہے کہ ان کے بعد اب کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے، یعنی وہ آخری پیغمبر ہیں۔ یہ سیاق ہے، یعنی اس ذیل میں یہ بات بیان ہوئی ہے، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کی ہے۔ یہ حکم منہ بولے بیٹوں کے معاملے میں جاہلیت کی ایک رسم کی اصلاح کے لیے دیا گیا تھا، یعنی اس کے دونوں پہلو ملحوظ رکھنے چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصلاح کی تھی غلاموں کا مرتبہ معاشرے میں بلند کرنے کے لیے۔ آپ کے اصرار پر یہ شادی ہوئی تھی۔ اب جب طلاق ہو گئی تو جو صدمہ سیدہ کو پہنچا، یعنی پہلے انہوں نے ایک آزاد کردہ غلام سے آپ کے کہنے پر شادی کی، غلاموں کا مرتبہ بلند ہو، ان کو معاشرے میں وہ مقام ملے جو انہیں ملنا چاہیے تھا، یعنی ایک اصلاح کے لیے پہلے انہوں نے قربانی دی اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا حادثہ ان کے ساتھ ہو گیا۔ تو اس میں اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ان کی تالیف قلب ہو، اور دوسری جانب اس رسم کی اصلاح کر دی جائے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوہ سے یا مطلقہ سے شادی نہیں ہو سکتی، اس رسم کی بھی اصلاح کر دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو زید رضی اللہ عنہ کی مطلقہ سے شادی کرنے کا حکم دیا۔ یہ حکم منہ بولے بیٹوں کے معاملے میں جاہلیت کی ایک رسم کی اصلاح کے لیے دیا گیا تھا۔ چنانچہ فرمایا کہ آپ چونکہ آخری پیغمبر ہیں، اس وجہ سے ضروری تھا کہ آپ ہی کے ذریعے سے اس رسم بد کی اصلاح کی جائے، یعنی آپ چونکہ آخری پیغمبر ہیں اس وجہ سے ضروری تھا کہ آپ ہی کے ذریعے سے اس رسم بد کی اصلاح کی جائے۔ آپ کے بعد اگر کوئی اور نبی آنے والا ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ اللہ اس معاملے کو آئندہ کے لیے اٹھا رکھتا، لیکن اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے یہ ذمہ داری آپ ہی کو پورا کرنی ہے۔ یہ سیاق ہے، یعنی یہ بات اس لیے بہت اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے
کہ قرآن مجید میں اس کے ذکر کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس لیے کہ یہ بات واضح تھی، اس میں کوئی ابہام نہیں تھا، یہ ایک جانی پہچانی بات تھی۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی اسکیم کا تقاضا یہی تھا، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی امامت کے اعلان کا تقاضا یہی تھا، جب پیغمبروں کی پیشین گوئیوں کا تقاضا یہی تھا، تو یہ بات کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور پھر یہ کہ اگر کسی پیغمبر کو آنا تھا تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک نئی اسکیم کا اعلان کرتے۔ یہ اسکیم قرآن مجید میں بتائی جاتی، آنے والے پیغمبر کے بارے میں یا کوئی پیغمبر آنے تھے تو باقاعدہ پیشین گوئی کی جاتی، اس امت سے اس کے لیے باقاعدہ عہد لیا جاتا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وصیت کرتے جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے وصیت کی تھی۔ چنانچہ یہ سب چیزیں چونکہ پس منظر میں موجود تھیں تو اس وجہ سے یہ کوئی ضرورت نہیں تھی کہ یہ اعلان باقاعدہ طریقے سے کیا جائے، ایک موقع پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا۔ تو یہ سیاق ہے جس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ آپ کے بعد اگر کوئی اور نبی آنے والا ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ اللہ اس معاملے کو آئندہ کے لیے اٹھا رکھتا، لیکن اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے یہ ذمہ داری آپ ہی کو پوری کرنی ہے۔ تو یہ دیکھیے سورہ احزاب ہے، اس کی 40 آیت ہے۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ حقیقت یہ ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ پس منظر کیا ہے۔ یہ پس منظر اس آیت کو نکالیے، سورہ احزاب کو پڑھیے، بالکل واضح ہے، یعنی اس کے لیے کوئی پیچھے سے پڑھ کے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر رواں سورہ احزاب کو پڑھا جا رہا ہوگا تو وہ سارا قصہ بیان ہو گیا ہے کہ کس طرح سے حضرت زید کو یہ ہدایت کی گئی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تردد تھا، آپ سے کس طرح یہ کہا گیا کہ یہ آپ کی پیغمبرانہ ذمہ داری ہے، اس کو ہر حال میں آپ کو پورا کرنا ہے۔ اب چونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ منہ بولے بیٹے ہیں، یعنی ساری بات یہ تھی، تو پہلا جملہ دیکھیے کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی پہلی بات ہی یہ کہی گئی ہے۔ اب باپ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعتراض کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کی جا رہی ہے، یہ تو زیر بحث ہی نہیں آنا چاہیے۔ یعنی وہ نہ بیٹے ہیں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ منہ بولا بیٹا ہے، اس کو ایک باقاعدہ تعلق کی حیثیت سے ماننے سے انکار کر دیا۔ یعنی کوئی محض آپ کے کہنے سے بیٹا نہیں بن جاتا، اور حقیقی اولاد یعنی نرینہ اولاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہی نہیں۔ تو پہلی بات یہ کہی کہ حقیقت یہ ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ یعنی چونکہ اللہ کے رسول ہیں، اس وجہ سے اللہ نے جو حکم ان کو دے دیا ہے وہ ہر حال میں انہیں پورا کرنا ہے۔ اللہ نے انہی کو یہ حکم کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ خاتم النبیین ہے، یعنی آخری پیغمبر ہے۔ اگر یہ اصلاح ہونی ہے تو انہی کے ذریعے سے ہونی ہے۔ موقع آ گیا ہے تو اب اس سے گریز نہیں کیا جا سکتا۔ سوال پیدا ہو گیا ہے چونکہ، تو اس لیے اگر یہ اصلاح نہیں کی جائے گی تو غلط فہمی باقی رہے گی۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام اب کریں۔ تو میں نے اس کو واضح کیا آگے، حقیقت یہ ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، اس لیے یہ ذمہ داری انہی کو پوری کرنی تھی۔ یعنی یہ ہے اصل میں اس آیت میں سیاق، کس باب میں یہ بات کی جا رہی ہے، کیوں موقع پیدا ہوا ہے، کہاں یہ بات کی جا رہی ہے۔ اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، یعنی وہی جانتا ہے کہ کیا معاملہ کیسے ہونا ہے، اسی کے علم پر ہر چیز مبنی ہے، اسی نے اپنے علم کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا ہے۔ آگے یہ بتایا ہے کہ جو دوسرے اعتراضات کیے جا رہے ہیں ان کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ یعنی ایک اعتراض یہ بھی کیا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا اعلان کر دیا درا حالے کہ ابھی عدت پوری نہیں ہوئی تھی، تو یہ بتا دیا گیا کہ ان کی کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، اس لیے کسی عدت کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ تو یہ سارا سیاق و سباق ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اس کو ہم آگے اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔